ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے، ذی الحجہ کی جو شروعات کے 10 دن ہیں، یہ 10 دن سال کے سب سے افضل 10 دن ہیں۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں جو نیکی کی جائے اس نیکی سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 969 نمبر کی اور ابو داؤد کی 2438 نمبر کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من ہذہ الایام، کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل اتنا زیادہ پسند ہو جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ صحابہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کی راہ میں جہاد بھی ان 10 دنوں کی نیکی کے برابر نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کی نیکی جتنی پسند ہے اتنا اللہ کی راہ میں جہاد بھی پسند نہیں ہے۔ الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، سوائے اس آدمی کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ میدان جنگ میں جائے، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور لوٹے تو کچھ بھی لے کر کے نہ لوٹے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس کا مقام اور اس کی فضیلت اور اس کا اجر ان 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ ہے۔ معزز ناظرین، انہی 10 دنوں میں جو 9 ذی الحجہ کی جو تاریخ ہوتی ہے اس کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔ 9 ذی الحجہ بھی ان 10 دنوں میں شامل ہے، اور اس عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ معزز ناظرین، ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں نفلی عبادتوں کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں نفلی عبادتیں کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے بنیں۔ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں فرائض اور فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 6502 نمبر کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، میرے قریب آتا ہے، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو ناظرین، ہمیں نفلی عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ انہی نفلی عبادتوں میں نفلی روزہ بھی بہت اہم عبادت ہے۔ اگر ہم نفلی روزہ رکھتے ہیں، رمضان کے تو 30 روزے پورے مہینے کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ جو ہم سال میں روزہ رکھتے ہیں نفلی روزے، ان کا بھی بڑا ثواب ہے۔ تو ناظرین، اس لیے بھی ہمیں نوافل کا اور نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ہمارے فرائض میں جو کمیاں اور کوتاہیاں ہیں وہ ہمارے نوافل کے ذریعے پوری کی جائیں گی۔ مسند احمد کی 949 نمبر کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ہیں، فإن كان له تطوع، اگر اس کے پاس کچھ نفلی عبادتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتموا لعبدی فریضته من تطوعہ، میرے بندے کے فرائض کی کمی کو نوافل سے پورا کرو۔ تو ناظرین، ہمیں نفلی روزے، نفلی نمازیں، نفلی عبادتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ان نفلی عبادتوں کا ایکسٹرا ثواب ہو، زیادہ ثواب ہو، تو ہمیں اور شوق سے اور جذبے کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، اس کی کیا فضیلت ہے آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ صحیح مسلم 1162 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ، عرفہ کے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ وہ اس روزے کے پہلے کے 1 سال کا اور اس روزے کے بعد کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی 2 سال کے گناہوں کی بخشش کا یہ 1 دن کا روزہ ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو یہ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ روزہ حاجیوں کے لیے نہیں ہے، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے یہ روزہ نہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے سفر میں گئے تھے، آپ نے حالت احرام میں روزہ توڑ کر کے لوگوں کو بتایا کہ ہمیں روزہ نہیں رکھنا ہے، تو یہ غیر حاجیوں کے لیے روزہ ہے، اور اس کی اتنی بڑی فضیلت اور ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس روزے کو رکھنے کی اور یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔